السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی ہم موجود ہیں مشہد میں اور آپ کو دکھائیں گے مشہد ٹرین جرنی مشہد ٹو قم. ایران کی ٹرین کا شمار دنیا کی چند بہترین ٹرینس میں ہوتا ہے اور اس کی بہت ہائپ ہے کہ ایران میں آپ جائیں اور ٹرین میں نہ بیٹھیں تو سمجھیں کہ آپ نے اپنا ایران ٹریول پورا نہیں کیا. تو کچھ اس ہائپ کو دیکھتے ہوئے اور کچھ اپنے ایکسپیرینس کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اپنا وقت بچانے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم کریں گے ایران میں ٹرین کا سفر. اور آئیے چلتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ٹکٹس وغیرہ ہم نے آن لائن بک کر لی تھی. ٹکٹس وغیرہ کی بکنگ میں تھوڑی پرابلم ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر ہر چیز کارڈز کے ذریعے ہوتی ہے. پھر ہم نے یہاں اپنے کسی جاننے والے کے تھرو ان کو ہم نے پیمنٹ کی اور انہوں نے اپنے کارڈ سے ہمارے لیے ٹرین کی بکنگ کی. اور اسی طرح جو ہم نے ڈومیسٹک فلائٹ سفر کیا تھا، ڈومیسٹک فلائٹ ہم نے لی تھی اصفہان سے یزد کی، تو وہ بھی ہم نے اپنے جو کیب ڈرائیور تھے وہاں محمد، بہت اچھے تھے اپنے نام کی طرح، ان کو ہم نے پیمنٹ کی اور انہوں نے اپنے کارڈ سے ہمارے لیے ٹکٹس وغیرہ پرچیز کی. تو ہم جا رہے ہیں ٹرین میں بیٹھنے، اور ٹرین اسٹیشن وغیرہ کی ویڈیو وہ میں نے الگ سے بنائی ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. چونکہ یہ ایک ہی ویڈیو اگر ہوتی تو کافی لمبی ہو جاتی، اس لیے ہم نے وہ ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. جی تو ہم جا رہے ہیں ٹرین پہ بیٹھنے. اپنا سامان وغیرہ ہم نے پیک کر لیا تھا اور اچھے سے دیکھ لیا تھا. پہلے ہم کسی اور ڈبے میں بیٹھ رہے تھے، پھر وہاں جو باہر کلینر بھائی تھے انہوں نے دیکھا ہمارے ٹکٹس اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا ڈبہ یہ نہیں بلکہ آگے ہے. تو پھر ہم آگے گئے. ہمارا تقریباً انجن سے تیسرا یا چوتھا ڈبہ تھا ہمارا جس میں ہم بیٹھے تھے. تو اب ہم انٹر ہو گئے ہیں ٹرین میں. آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کا ویو دکھاتے ہیں. یہ کچن ہے ان کا، اور بہت صاف ستھرا نیٹ کلین، اور ٹرین بھی بہت صاف ستھری تھی، فلی کارپیٹڈ تھی. اور یہ چھوٹے چھوٹے کیبن ہیں، شیشے کے ڈور ہیں جن کے. تو یہ کوریڈور سے گزر کے ہم جا رہے ہیں اپنے کیبن کی طرف. آپ کو چھوٹا سا کیبن کا بھی ٹور کرواؤں گی، آپ دیکھیے گا. یہ ابھی اپنا سامان وغیرہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ایک کیبن میں ایک وقت میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم چونکہ فیملی آف 6 ہیں اس لیے ہمیں 1.5 کیبن ملا تھا. تو یہ کیبن کے اندر انٹر ہو گئے. یہاں پر ریفریشمنٹ کے لیے انہوں نے چائے، کافی اور بسکٹس تھے، ساتھ پانی تھا. اور ہر کیبن کے اندر اپنا ٹی وی ہے، اور بستر ہیں نیٹ کلین بالکل، چادریں ہیں، اور اس کے ساتھ بلینکٹ تھے بہت اچھے سے صاف ستھرے اور دھلے ہوئے. یہ پیک ہوئے تھے. میں نے کہیں بلاگ میں پڑھا تھا کہ وہ ڈیلی واش ہوتے ہیں، مطلب کہ ہر بار یوز کے بعد ان کو واش کرتے ہیں. اور میں نے جب ہم ٹرین سے اترے تھے قم میں تو میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت ایک بڑا سا ٹرک کھڑا تھا جو یہ بستر وغیرہ، مطلب جو ٹرین میں سب یوز ہوئے تھے وہ اس میں رکھ کے لانڈری کے لیے لے کے جا رہے تھے. کسی لانڈری کمپنی کا بڑا سا ٹرک تھا. تو وہ جو بلاگ میں پڑھا تھا وہ حقیقت تھی. یہ ریفریشمنٹ ہے، بسکٹس ہیں، اس کے ساتھ چائے ہے، کافی ہے. یہ چادریں ہیں جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، یہ بیڈ شیٹس ہیں. ویسے تو ٹرین کی سیٹس بھی اتنی نیٹ تھیں کہ بیڈ شیٹ بچھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، سوتے ہوئے ہم نے بچھائی تھی. یہ اب ہمیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے تقریباً 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ بچے تھوڑا سا ریفریشمنٹ جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ کر رہے ہیں اس وقت، اور میں بنا رہی ہوں چائے. اور یہ سیکنڈ ٹائم جو چائے ہم بنا رہے ہیں یہ ہم نے پرچیز کی تھی. یہ ہمیں اپنے ٹکٹ کے اندر یا فری میں نہیں ملی تھی. فری میں فرسٹ ٹائم ہی جو چائے تھی وہی تھی جو ہمارے آنے سے پہلے چائے کافی وغیرہ رکھی ہوئی تھی. یہ ہم نے بعد میں پرچیز کی تھی. آب جوش یعنی کہ گرم پانی لیا، اور ساتھ اس کے ٹی بیگز وغیرہ لیے. کچھ کافی ہمارے پاس سنیکس میں جو پڑی تھی، اور کچھ بریڈ وغیرہ ہم نے لی تھی مشہد میں، تو وہ بچی ہوئی تھی. بریڈ تھی اور جیم تھا، پینٹ بٹر تھا، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. وہ ہماری بیگ میں ہی میں نے رکھ لی تھی آتے ہوئے کہ بچوں کے ساتھ، بچے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ اچھا رہا کہ یہ کام آ گئی، کیونکہ یہ تقریباً اوور نائٹ جرنی تھی ہماری.
تو پھر بچوں نے بار بار کچھ نہ کچھ کھانا تھا۔ یہ اس وقت میرا بڑا بیٹا ہے، یہ دکھا رہا ہے آپ کو، پلو ہے یہ، اور اس کے ساتھ کوئلٹ تھے بلینکٹ ٹائپ، وہ بھی اس طرح بیگز میں پیک تھے اور نیٹ کلین، بہت اچھے سے صاف ستھرے تھے۔ یہ واپسی پہ ہم نے ایسے ہی ان کو دوبارہ سے پیک کر دیا تھا، تو اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کا، اپنی قوم کا نمائندہ ہوتے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت کر دیں کہ جس سے پورے ملک کو کوئی نہ کوئی بات سننی پڑے، یا اس بارے میں لوگ اندازے لگائیں کہ یہ فلاں ملک یا فلاں جگہ کے لوگ ایسے ہیں۔ یہ اوپر والی برتھ ہے، یہ کھول لی ہے، اب تھوڑا سا ہم آرام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ یہ بستر وغیرہ بچھائیں گے اور اس پہ آرام کریں گے۔ دونوں بیٹے میرے ساتھ والے کیبن میں ایک انکل آنٹی تھے، مطلب گرینڈ پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں، تو دونوں بیٹوں کو ادھر ہم نے اس کیبن میں کر دیا، اور دونوں بیٹیاں اور ہم کپل جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ چلے جائیں، انہوں نے کہا کہ ساتھ وہاں ان کے ریڈی ہیں، بے شک وہ ہماری مطلب ماں کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح وہ بے آرام ہوں گی میری وجہ سے تو اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ہم اپنے دونوں بچوں کو مطلب چھوڑ دیں، دونوں بیٹوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو چھوڑ دیا۔ یہ اب ہم اتر گئے ہیں، رستے میں ایک جگہ سٹے کیا تھا ٹرین نے، یہ تقریباً 5 منٹ کا سٹے تھا، تو اس میں کچھ لوگ اترے، اور جن کا یہ سٹاپ تھا انہوں نے تو اترنا ہی تھا، لیکن کچھ لوگ ویسے بھی اتر گئے، ہم بھی تھوڑی دیر اترے کہ چلیں تھوڑا سا ذرا گھوم پھر لیں گے، لیکن واپسی پہ بہت انسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم اتر کے تھوڑا سا واش رومس وغیرہ ہم نے جانا چاہا، لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ جو ہی ہم اترے تو ٹرین نے وسل دے دی، تو بچے میرے ساتھ تھے، میں تو اتنی خوف زدہ ہوئی کہ کہیں یہیں پہ ٹرین نہ ہمیں چھوڑ دے، تو پھر جو بھی قریب کیبن تھا ہم تو اسی میں، جو ڈبہ قریب تھا ہم اسی میں پہنچ کے، وہاں پر ایک بھائی تھے، ان سے میں نے پوچھا تو مجھے فیل ہوا کہ شاید یہ اردو جانتے ہوں گے، وہ بعد میں بلوچی نکلے، واقعی وہ اردو جانتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم اس ڈبے میں چڑھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ڈبے میں پہنچ سکیں گے اندر سے؟ انہوں نے کہا پہنچ سکیں گے۔ میں نے بچوں کو فوراً اسی ڈبے میں چڑھایا جو ہمارے قریب تھا، اور پھر ہم اندر سے ہوتے ہوئے اپنے ڈبے میں پہنچ گئے۔ پھر اپنے ڈبے میں جا کے میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہونے لگا تھا، تو اچانک سے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو ڈبہ قریب ہے اسی میں چھلانگ لگا دو تو اندر سے ہم پہنچ جائیں گے۔ خیر مجھے شاباش ملی اس پہ۔ تو یہ ٹرین بس ہمارے انٹر ہوتے ہی ٹرین چل پڑی تھی، یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ٹرین نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا، تو ٹرین کے رفتار پکڑنے تک ہم اپنے ڈبے میں الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ چکے تھے، اور مجھے اپنی اس چھوٹی سی اچیومنٹ پہ بہت فخر ہوا۔ یہ میرے لیے چھوٹی سی اچیومنٹ نہیں تھی، یہ بہت بڑی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں بات ڈال دی، اور دوسرا میں نے پھر اپنی قوت فیصلہ سے کام لیتے ہوئے اس پہ شش و پنج کا شکار نہیں رہی کہ ہاں جی اس ڈبے میں چڑھ جاؤں، یا وہیں کھڑے ہو کے واویلا مچا دوں کہ بھائی ہمیں چھوڑ کے مت جانا، بھائی ہمیں بھی لے کے جانا، بھائی ہماری بھی ٹرین ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اپنی بات شیئر کروں گی کہ تھوڑا سا نقصان ہو گیا تھا ہمارا۔ وہ ایسے ہے کہ میں نے بریسلیٹ پہنا ہوا تھا گولڈ کا، تو چونکہ ہم ٹریول کے بہت شوقین فیملی ہے، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے میری تقریباً 2 سال پہلے جو برتھ ڈے آئی تھی اس پہ مجھے انہوں نے گولڈ کا بریسلیٹ بنوا کے دیا تھا، جس میں کیمرہ اور ورلڈ میپ تھا، اور اس کے ساتھ ایروپلین، اس ٹائپ کی چیزیں جو ٹریول کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لٹک رہے تھے۔ تو وہ میں ایسے اے سی کے اوپر، جو ٹرین میں کیبن میں اے سی لگا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر میں ایسے بازو رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ نہ جانے کیسے جو میرا وہ کیمرہ تھا گولڈ کا، مطلب کیمرے کا ماڈل جو بنا ہوا تھا بریسلیٹ میں، ٹسل ٹائپ جو لٹکا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر آ کے اٹک گیا۔ میں نے جب بازو ایسے اوپر اٹھایا تو وہ ٹوٹ کے اے سی کے اندر گر گیا، تو بڑے ہم نے جگاڑیں وغیرہ لگائیں کہ وہ نکل جائے۔ پہلے تو مجھے اتنا اس کا نہیں ہوا وقتی طور پہ، جب میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے تو اے سی کے اندر میں نے دیکھا تو وہ نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے یہ ہوا کہ بس میں اس کو کسی طریقے سے نکال لوں، ہم نے بڑی جگاڑ لگائی کہ یہ کسی طریقے سے نکل جائے، لیکن وہ نہیں نکلا۔ وہ ایسے کہ
جہاں سٹاپ پہ ہم اترے تھے، میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے پیچھے، وہاں سے وہ اصل میں اسی لیے اترے تھے کہ سامنے کچھ درخت وغیرہ تھے، وہاں سے میں ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے لائی، اس کے اندر ببل کھا کے، تو پھر ببل کو چپکا کے میں نے سوچا کہ شاید یہ ببل کے ذریعے اوپر آ جائے، یہ بھی اور اس طرح کی بڑی جگاڑیں لگائیں، لیکن وہ اللہ نے نقصان لکھا ہوا تھا، تو بس وہ ہونا تھا ہو گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، چیزیں تو آنے جانے والی چیز ہے، مال کا کیا ہے، یہ انسان کا صدقہ ہوتا ہے، انسان کی جان کا، انسان کے مال کا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دے گا اور جلدی ہی دے گا۔ تو تھوڑے دن مجھے رہا، کیونکہ ایک تو مجھے وہ پسند بہت تھا، دوسرا ڈیفینیٹلی گولڈ تھا، تو تھوڑا افسوس ہوا۔ تو چلیں کوئی بات نہیں، اب اجازت دیجیے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اللہ نگہبان۔